بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے انسان گناہ کیوں کرتا ہے اور دل سخت کیوں ہو جاتا ہے، اس کو ہم کس طرح نرم کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں آیا جو شخص رحمان کے ذکر سے غافل رہا، اس میں ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ رحمان کے ذکر میں کافی کچھ ذکر سے کیا مراد ہے۔ قرآن مجید میں ذکر نماز کو بھی ذکر کہا گیا ہے، قرآن مجید میں ذکر قرآن مجید کی تلاوت کو بھی ذکر کہا گیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کو بھی ذکر کہا گیا ہے۔ ایک اور حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی تسبیح جو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اللہ اکبر 34 ٹائم والی، اس کو کثیر ذکر کہا گیا ہے۔ مارننگ ایوننگ کی دعاؤں کو بھی ذکر کہا گیا ہے۔ جب ہم یہ ذکر و اذکار نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے، شیطان ہم پہ مسلط ہو جاتا ہے۔ جب شیطان ہم پہ مسلط ہو جاتا ہے تو وہ ہم سے گناہ کراتا ہے۔ جب گناہ کرتے ہیں تو دل پہ ایک کالا نقطہ بن جاتا ہے، جب وہ نقطہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن مجید کی آیت ہے اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے پتھروں کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ اس سے کیا ہوتا ہے، جب انسان کا دل سخت ہونے لگ جاتا ہے تو وہ مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے اور وہ اس کو گناہ نہیں لگتا۔ جیسے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، میں بتانا چاہوں گی جو روحانیت میں قدم رکھنا چاہتے ہیں اس کو سب سے پہلے اپنی آنکھوں کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے۔ جیسے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت سننے کے لیے بھی اگر ہم کوئی ویڈیو لگا لیتے ہیں تو ایڈز کی صورت میں ہماری آنکھوں کے سامنے سے کوئی ایسا منظر گزر جاتا ہے جو کہ اسلام میں دیکھنا حرام ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے دل پہ جو پردہ بن جاتا ہے اور ہماری جتنی بھی روحانیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد زبان کی حفاظت کی بہت زیادہ ضروری ہے، زیادہ بولنے سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے۔ زیادہ بولنے سے کیا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ایسی ویسی بات نکل جاتی ہے، طنز نکل جاتا ہے، غیبت ہو جاتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے کہ اس لیے ہمیں زبان کی حفاظت کرنی ہوگی، ہماری وجہ سے کوئی ہرٹ نہ ہو، ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں اس سے ہماری روحانیت بہت زیادہ قوی ہونے لگ جاتی ہے۔ جب ہم زبان کی اور آنکھوں کی حفاظت کرنے لگ جاتے ہیں، کانوں کی حفاظت کرنی ہے، کوئی گانے وغیرہ نہیں سننے، کوئی غیبت نہیں سننی، پھر آپ اب دیکھیں آپ کا دل کیسے چینج ہوتا ہے، آپ کا دل کیسے نرم ہوتا ہے، کیسے اللہ کی طرف آپ کا دل رجوع کرنے لگ جاتا ہے۔ حرام کھانا کھانے سے بھی ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے۔ مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری باتیں تم پہ اس لیے اثر نہیں کرتی کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ آج کل قرآن مجید کی آیتیں کیوں نہیں لوگوں پہ اثر کرتی، کیونکہ ان کے پیٹ حرام سے بھرے ہوتے ہیں۔ جب انسان زیادہ سوتا ہے اس سے روحانیت بالکل ختم ہو جاتی ہے، زیادہ سونا بھی نہیں چاہیے، یہ نفس آپ کی خواہش کروا رہتا ہے، زیادہ سونے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ گوشت کھانے سے روحانیت بالکل ختم ہو جاتی ہے، جس حیوان کا آپ گوشت کھاتے ہیں اس سے ویسی ہی خصوصیت آپ کے اندر پیدا ہونے لگ جاتی ہے۔ یہ تھے دل سخت ہو جاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے اور ہمیں گناہ نہیں لگتا۔ جیسے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، سوری ٹو سے، جیسے کہ ہماری خواتین ہیں وہ ان کو اپنی ویڈیو بن سنور کے اپلوڈ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ خود بھی گناہ کر رہی ہیں اور دوسروں کو بھی گناہ میں انکلوڈ کر رہی ہیں۔ وہ لڑکوں کو جو ان کو دیکھ رہا ہے ان کا گناہ ان لڑکیوں کو ملے گا، اس سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے نامحرم کی طرف نگاہ کرنا۔ اس کے بعد ہم اب بات کر لیتے ہیں دل کو نرم کیسے کیا جائے۔ موت کی یاد کثرت سے کرو، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے دل نرم ہو جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے سے دل نرم ہو جاتا ہے، توبہ استغفار کرنے سے جو ہمارے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے وہ زنگ صاف ہونے لگ جاتا ہے اور دل نرم ہو جاتا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ سورہ حدید میں آیا اے ایمان والو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔